کچھ آوازیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف کانوں میں نہیں، دل کی گہرائی تک اتر جاتی ہیں۔ اور جب ایک انسان اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو کیا واقعی اس کی ہر خواہش بھی ختم ہو جاتی ہے، یا کچھ حسرتیں، کچھ پیاس قبر کی خاموشی میں بھی باقی رہتی ہیں؟ السلام علیکم، میرا نام اسد ہے۔ آج میں آپ کو ایسا واقعہ سنانے جا رہا ہوں جو نہ صرف خوفناک ہے بلکہ ہمیں زندگی، موت، آخرت کی حقیقت کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ یہ کہانی میرے دوست یوسف کی ہے، جو ایک سرکاری ہسپتال میں کام کرتا تھا۔ ایک عام سی رات، لیکن اس رات جو کچھ ہوا وہ شاید ایک اشارہ تھا، ایک یاد دہانی کہ اس دنیا کے بعد بھی ایک حقیقت ہے جسے ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ تو بسم اللہ پڑھ کے سنیے گا، کیونکہ کچھ باتیں صرف ڈرانے کے لیے نہیں ہوتی بلکہ ایک سبق دینے کے لیے بھی ہوتی ہیں۔ اپنے اوپر دعاؤں کو احسار کر لیجئے، کیونکہ کہتے ہیں یہ مخلوقات اکثر ہمارے قریب آ جاتی ہیں، یہ بھی سننے لگتی ہیں کہ ہمارے بارے میں کیا بات ہو رہی ہے۔ تو چلیے بڑھتے ہیں ہماری آج کی کہانی کی طرف۔ کچھ باتیں صرف بتائی نہیں جاتی، محسوس کی جاتی ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام اسد ہے، اور جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ کوئی افسانہ نہیں بلکہ میرے دوست یوسف کے ساتھ پیش آنے والا ایک ایسا واقعہ ہے جس نے اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ یہ اندرون سندھ کے ایک چھوٹے سے علاقے کی بات ہے، جہاں زندگی سادہ مگر سخت ہے۔ راتیں یہاں ویسی ہی خاموش ہوتی ہیں، لیکن کچھ راتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو انسان کو اندر سے ہلا دیتی ہیں۔ یوسف میرے بچپن کا دوست ہے، ہم دونوں ساتھ بڑے ہوئے، ساتھ اسکول گئے، لیکن بعد میں زندگی نے ہمیں الگ کر دیا۔ میں شہر آ گیا اور وہ اپنے علاقے میں ہی رہ گیا۔ کچھ سال پہلے اسے ایک گورنمنٹ ہاسپٹل میں وارڈ بوائے کی نوکری مل گئی۔ وہ ہاسپٹل عام سا تھا، پرانی عمارت، ٹوٹی ہوئی دیواریں، اور رات کے وقت ایسی خاموشی جیسے وہاں وقت رک گیا ہو۔ یوسف اکثر مجھے اپنی ڈیوٹی کے قصے سناتا تھا، لیکن ایک رات اس کی آواز میں کچھ مختلف تھا، نہ زیادہ خوف، نہ زیادہ گھبراہٹ، بس ایک عجیب سا بوجھ۔ ایسے ہی ایک رات کا واقعہ ہے۔ رات کے تقریباً 11 بجے کا وقت تھا۔ ہاسپٹل میں معمولی خاموشی تھی، ایمرجنسی وارڈ میں ہلکی روشنی جل رہی تھی، باقی پورا ہاسپٹل اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ یوسف اس وقت باہر بینچ پر بیٹھا تھا، موبائل دیکھ رہا تھا کہ اچانک باہر سے ایمبولینس کی آواز آئی۔ وہ آواز اس خاموش ماحول میں بہت تیز لگ رہی تھی۔ ایمبولینس سیدھی ایمرجنسی کے سامنے رک گئی۔ 2 لوگ جلدی سے باہر نکلے اور ایک اسٹرکچر میں نکالا۔ اس پر ایک لاش تھی، مٹی میں لت پت کپڑے، جسم پر گرد اور چہرہ غیر معمولی طور پر پیلا۔ یوسف نے بتایا کہ پہلی نظر میں ہی اسے کچھ عجیب لگا، نہ کوئی شناخت، نہ کوئی کاغذات، بس ایک نامعلوم جسم۔ ڈاکٹروں نے مختصر چیک اپ کیا اور کہا کہ یہ پہلے ہی دم توڑ چکا ہے۔ لاش کو مردہ خانہ منتقل کرنے کا حکم دیا گیا۔ مردہ خانہ ہاسپٹل کے پچھلے حصے میں تھا اور وہاں جانے کا راستہ ایک لمبی، تنگ اور ٹوٹی ہوئی گیلری سے گزرتا تھا۔ یوسف نے اکیلے اسٹرکچر کو دھکیلنا شروع کیا۔ وہ کہتا ہے جیسے جیسے میں آگے بڑھتا رہا، اس سے محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی اس کے پیچھے چل رہا ہے، لیکن ہر بار پیچھے دیکھنے پر کوئی نہیں ہوتا تھا، صرف پہیوں کی آواز گونج رہی تھی۔ مردہ خانے کے دروازہ زنگ آلود تھا، اندر ہمیشہ زیادہ ٹھنڈ رہتی تھی، لیکن اس رات سردی غیر معمولی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے لاش کو اندر ایک بیڈ پر رکھا اور چادر ہٹائی۔ اس لمحے وہ رک گیا۔ لاش کا چہرہ پہلے سے مختلف لگ رہا تھا، زیادہ صاف، زیادہ سکون میں۔ یوسف نے خود کو سمجھایا کہ شاید یہ روشنی کا اثر ہے، لیکن پھر اس نے دیکھا لاش کی آنکھیں آدھی کھلی تھیں، جبکہ ایمرجنسی میں وہ مکمل بند تھیں۔ اس نے فوراً چادر واپس ڈال دی۔ اس لمحے ایک ہلکی سی آواز آئی، ٹھک، جیسے کچھ بیڈ کے نیچے گرا ہو۔ جب اس نے دیکھا تو لاش کا ایک ہاتھ کنارے سے لٹک رہا تھا۔ یہ وہی ہاتھ تھا جسے اس نے خود سیدھا رکھا تھا۔ اب اس کے اندر پہلی بار حقیقی بے چینی شروع ہوئی۔
وہ جلدی سے باہر نکلنے لگا لیکن دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ اس نے زور لگایا مگر دروازہ نہیں کھلا۔ پیچھے مکمل خاموشی تھی۔ پھر بہت ہلکی سی آواز آئی، پانی۔ یوسف جم گیا۔ یہ آواز کہیں باہر سے نہیں، اس کمرے سے آ رہی تھی۔ یوسف کہتا ہے کہ اس لمحے اس کا جسم سن ہو گیا۔ پانی۔ یہ آواز صاف تھی۔ وہ پیچھے ہٹا لیکن اس کے قدم زمین سے چپک گئے تھے۔ دماغ بار بار کہہ رہا تھا کہ یہ ممکن نہیں، لیکن آنکھیں سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھا مگر دروازہ بند تھا۔ پھر بیڈ سے ہلکی سی آواز آئی، کھچ۔ یوسف نے مڑنے کی ہمت نہیں کی لیکن اس کا جسم خود مڑ گیا۔ لاش اب پہلے جیسی نہیں تھی۔ ایک ہاتھ ہلکا سا مڑا ہوا تھا۔ وہ خود اسے سیدھا کر آیا تھا۔ اب خوف حقیقت بن چکا تھا۔ پھر دوبارہ آواز آئی، پانی۔ اب یہ زیادہ واضح تھی۔ یوسف نے پوری طاقت سے دروازہ کھولا اور باہر بھاگ گیا۔ گیلری میں نہیں رکا، سیدھا ایمرجنسی پہنچا۔ سانس پھولی ہوئی تھی، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے سب کچھ بتایا مگر کسی نے یقین نہیں کیا۔ وہ اس صاف ممبر کے ساتھ واپس وہیں گیا۔ مردہ خانے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اندر لاش دوبارہ سیدھی پڑی تھی، بالکل نارمل حالت میں، آنکھیں بند، ہاتھ سیدھے، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ یوسف حیران رہ گیا۔ ڈاکٹر نے دوبارہ چیک کیا، نبض نہیں تھی۔ لاش مکمل طور پر مردہ تھی لیکن یوسف کے ذہن میں وہ آواز اب بھی گونج رہی تھی، پانی۔ اگلے دن پولیس آئی۔ لاش کی شناخت ہو چکی تھی۔ وہ ایک غریب مزدور تھا جو کئی دن پہلے لاپتہ ہوا تھا۔ پوسٹ مارٹم کے مطابق موت کی وجہ شدید ڈی ہائیڈریشن تھی، یعنی پیاس۔ یوسف کے ذہن میں صرف ایک ہی لفظ گونجا، پانی۔ اس رات کے بعد یوسف نے ہاسپٹل چھوڑ دیا۔ وہ آج بھی کہتا ہے کہ شاید وہ سب اس کا وہم تھا، یا شاید کچھ چیزیں واقعی ایسی ہوتی ہیں جو سمجھ نہیں آتی۔ لیکن ایک بات وہ ہمیشہ کہتا ہے، لاشیں ہمیشہ خاموش نہیں رہتی۔ اور سب سے عجیب بات یہ ہے، وہ آج بھی جب رات کو اکیلا ہوتا ہے تو اسے کبھی کبھی لگتا ہے کہ کوئی آہستہ سے کہہ رہا ہے، پانی۔ دوستو، یہ کہانی آپ کو زیادہ ڈرائے گی نہیں لیکن اتنا سوچنے پر مجبور ضرور کرے گی۔ کیا مرنے کے بعد بھی کوئی انسان اپنے لیے کچھ مانگ سکتا ہے؟ یہ تھی یوسف کی کہانی۔ کیا یہ سب یوسف کا وہم تھا یا اس میں کوئی سچائی تھی؟ آپ کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔